ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ہم مرزا غلام قادیانی کے بارے میں اور اس نے جو تحریرات لکھی ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. آج کا موضوع قرآنی تحریفات ہیں. مرزا غلام قادیانی نے قرآن پاک میں مختلف قسم کی تحریفات کر رکھی ہیں. 3 بڑی بڑی تحریفات جو مرزا غلام قادیانی نے کی، ان میں سے ایک تحریف لفظی ہے جس کے معنی ہے کہ اس نے قرآن پاک کے الفاظ کو بدل دیا، جبکہ خدا تعالیٰ نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام الدین، کہ ہم نے آج انسانوں کے لیے ان کا دین مکمل کر دیا، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسلام کو انسانوں کے لیے بطور دین پسند کیا. اور اللہ تعالیٰ نے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمت تمام کر دی انسانوں پر. قرآن پاک کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ ہماری اس زندگی کا وہ نصاب ہے جس پر ہمارا حساب و کتاب ہوگا. قیامت کے دن کی ججمنٹ قرآن پاک پر ہوگی. اسی لیے خدا تعالیٰ نے کہا کہ پہلی امتوں کو جو صحیفے دیے گئے ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان امتوں پر تھی. اس لیے آج تاریخ کے لحاظ سے قرآن پاک کے علاوہ کوئی ایسا آسمانی صحیفہ نظر نہیں آتا جس کے بارے میں یہ یقین کے ساتھ کہا جا سکے کہ اس میں آج تک کوئی تحریف نہیں ہوئی. کیونکہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قیامت تک کے لیے ہے، اور پھر کہہ دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی یہ ذکر، یہ نصیحت نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. پہلے صحیفے جو تھے ان کی حفاظت کا ذمہ دوسری قومیں جن کی طرف وہ آیا تھا ان کے ذمہ تھی، لیکن چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اس لیے ضروری تھا کہ قرآن پاک بھی آخری صحیفہ ہوتا. لیکن تاریخ میں دیکھیے لوگوں نے ان صحائف جو قرآنی یہ جو آسمانی کتابیں تھیں انہیں بدل دیا. آپ کو بائبل کی، انجیل کی بے شمار ڈیفرنٹ ورشن ملتی ہیں. اس طرح تورات کی بھی ڈیفرنٹ ورشن ہیں، بلکہ اصلی تورات کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اصلی تورات ہے کون سی تھی.
اس کی اب تک تلاش ہے. لیکن جیسے کہ ایک بڑے عالم نے کہا تھا کہ اس سے پوچھا گیا، ایک بہت بڑا عیسائی عالم تھا، اس سے ایک بار میں نے پوچھا کہ یہ جو اتنی ورژنز ہیں انجیل کی، ان میں سے اصلی والی انجیل کون سی ہے؟ اس نے کہا ان میں سے انجیل کوئی بھی نہیں ہے، لیکن انجیل ان میں ہے. آپ غور کریں اس کے الفاظ پر. وہ کہہ رہا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اصلی انجیل نہیں ہے، لیکن انجیل ان میں موجود ہے. اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ شاید 100% تو یہ آسمانی صحیفہ نہ ہو، لیکن اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اصلی ہیں. اب کون سی والی اصلی ہے، اس کا پتہ چلانا ذرا مشکل ہو سکتا ہے. اسی لیے خدا تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں کہہ دیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ کسی انسان کو میں نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہی نہیں ہے. اس کتاب کی حفاظت اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لی. بہت دنیا آئی جس نے اس صحیفے کو بدلنا چاہا، بڑی طاقتور حکومتیں آئیں جنہوں نے اسے بدلنا چاہا، لیکن نہیں بدل سکی. اس کی بہت ساری وجہ ہے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت یہ بھی ہے کہ قرآن پاک آخری کتاب ہے. اور ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا ایک یہ ثبوت بھی ہے کہ یہ کتاب 1500 سال گزر جانے کے بعد آج تک تبدیل نہیں ہوئی، جبکہ ایک دنیا اسے بدل دینا چاہتی تھی. مرزا غلام قادیانی جو کہ ایک کذاب تھا، اور اسلام میں بہت سارے کذاب پیدا ہوئے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اسود انسی جیسا شیطان پیدا ہوا، جس نے پہلے اسلام قبول کیا، پھر میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس نے نبوت کا بھی دعویٰ کر دیا. اس کے عقائد اور اس کے نبوت کے دعوے کی بنیاد تقریباً وہی تھی جو مرزا غلام قادیانی کی تھی، کہ میں تو اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی بن گیا ہوں. میرے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرما دیا کہ یہ کذاب ہے، یہ دجال ہے، اسے ختم کر دیا جائے. ایسا ہی ہوا. اس کے بعد مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا. میرے آقا و مولا وفات پا چکے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوچا ہی نہیں، سیدھا حکم دیا کہ ایک لشکر لے کے جاؤ اور اس کے ساتھ فیصلہ کرو. جب خالد بن ولید لشکر لے کر پہنچے تو بڑی لمبی لمبی داڑھیوں والے لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو ہم جیسے ہی ہے، نظر ہی ایسا آ رہا. لیکن پھر انہیں پتہ لگا کہ یہ فرق وہی فرق ہے جو اسود انسی کا اور اسلام کا تھا، کہ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ کہتا تھا مجھے الہام ہوتا ہے، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، بالکل واہیات قسم کا، کوئی معنی ہی نہیں ہے کہ ہاتھی، تم جانتے ہو ہاتھی کیا ہے؟ ہاتھی وہ ہے جس کی ایک دم ہوتی ہے، پھر اس کی ایک سونڈ ہوتی ہے. یہ کوئی الہام ہے؟
اسی طرح مرزا قادیانی کا بھی اعلان تھا اصحاب الصفہ وما ادراک ما اصحاب الصفہ، کہ اصحاب الصفہ تم جانتے ہو کون ہے؟ وما ادراک کون ہے اصحاب الصفہ؟ وہ جو میرے لیے دن رات دعائیں مانگتے ہیں۔ اصحاب الصفہ وہ لوگ تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر ڈیرا ڈال لیا، 24 گھنٹے وہیں رہتے تھے۔ سب سے زیادہ احادیث ان سے مروی ہیں۔ جس شخص کے سائے کو بھی میرے مالک میرے خالق اللہ تعالی نے اس جگہ پر نہیں پڑنے دیا تو وہاں کے رہنے والے اس کے لیے کیسے دعا مانگیں گے؟ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ بات کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے ایک ایسی جرت کی کہ یعنی ایک ایسے وعدے کو مٹا دینا چاہا جو وعدہ رب العزت نے کیا ہے۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور مرزا قادیانی کہتا ہے غلط غلط غلط، میں اسے بدل دوں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کس کے خلاف کھڑا ہے مرزا قادیانی؟ رب العزت کے خلاف، جو کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، مرزا قادیانی کہہ رہا ہے غلط، بالکل غلط۔ وہ اللہ کا نبی تو نہ ہوا نا۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو بولے جا رہا ہے، ثبوت لاؤ۔ تو میرے بہن بھائیوں، وہ قادیانی جو نہیں جانتے، آپ کو ثبوت چاہیے نا۔ قرآن پاک تو کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ ذکر نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں۔ جیسے موت کے وقت انسان کے اعمال کی کتاب کو سیل کر دیا جاتا ہے، اس پر مہر لگ جاتی ہے، اور جیسا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ کیا ایمان والو، جو کچھ خرچ کرنا ہے اللہ کے دیے گئے رزق میں سے اس دن سے پہلے خرچ کر لو جس دن نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا نہ کوئی بچانے والا، یعنی موت کا دن وہ دن ہے۔ اسی طرح جب اسلام آیا اور قرآن آیا تو اس پر سیل لگ گئی اللہ تعالیٰ کے صحیفے پر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں اسے قیامت تک کے لیے محفوظ کرتا، اور یہ بڑا ضروری ہے ہمارے لیے کہ اس کی حفاظت ہوئی ہوتی۔ اگر ہمارا وہ نصاب جس پر قیامت کے دن ہماری ججمنٹ ہوگی، ہم سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے یہ کیا، کیا تم نے یہ نہیں کیا، وہ کیا نصاب ہے جو ہمیں دیا گیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہی ہے۔ اگر کوئی آ کے اس کو بدل دے پھر تو اس کی حیثیت ہی ختم۔ پھر تو میں کہوں گا کہ واقعی آج تو مرزا قادیانی نے یہ بدل دیا، کل کو کوئی اور بھی بدل دے گا، تو میرے رب کا حساب کتاب کہاں چلے گیا؟ حساب تو انہی باتوں پر ہو سکتا ہے جیسے آپ کو بتا دیا جائے۔ آپ نے کبھی ایسے کالج، یونیورسٹی، اسکول میں گئے ہیں جہاں پر آپ کو نصاب نہ بتایا گیا اور کہہ دیا گیا ہو کہ بھئی امتحان ہوگا؟ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ پی ایچ ڈی میں بھی آپ کو ایک ایگریڈ نصاب یونیورسٹی کے ساتھ ایگری کرنا پڑتا ہے، یہ میرا پروجیکٹ ہے، یہ کچھ میں کروں گا اور یہ میرے نتائج نکلیں گے، تو یونیورسٹی اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے، یہ آپ کا ایک نصاب بن جاتا ہے کہ آپ نے اس کو ثابت کرنا ہے اپنے نصاب کو۔ اس طرح آپ کوئی ایگزام دیتے ہیں سیکنڈری اسکول کا یا بی اے کا ایگزام دیتے ہیں، ماسٹرز کا ایگزام دیتے ہیں، تو ایک نصاب آپ پڑھ لیتے ہیں
کہ یہ کچھ کرنا ہے. آپ انلمیٹڈ چیز تو کر ہی نہیں سکتے. قرآن پاک وہ نصاب ہے، اور دیکھو کتنا چھوٹا سا نصاب ہے، جس پر زندگی کے امتحان کا نتیجہ بتایا جائے گا قیامت والے دن. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. نصاب کی حفاظت ہوگی، سیل لگ گئی، اور آج تک محفوظ ہے مرزا قادیانی کی ہر کوشش کے باوجود. یہ دیکھیے، یہ آپ کو ایک آیت قرآن پاک کی نظر آ رہی ہے، یہ سورہ الحج کی آیت ہے. میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّاتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر جب وہ کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسہ ڈال دیتا تھا، اور جو وسوسہ شیطان ڈالتا تھا فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، اور اللہ تعالیٰ اسے ریموو کر دیتا تھا. ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو محکم کر دیتا تھا. ٹھیک ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، جو مومن ہوئے. دیکھیں میں نے سرخ رنگ سے لکھ دیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. مرزا قادیانی نے من قبل کا اپنی کتابوں سے نکال دیا. یہ دیکھیے، یہ وہ پہلا ایڈیشن ہے جو مرزا غلام قادیانی کی زندگی میں پبلش ہوا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر وما ارسلنا من رسول لکھا ہے، وما ارسلنا من قبل کا نہیں ہے، من قبل کا کے لفظ اس نے نکال دیے. اب قادیانی کہتے ہیں، دیکھیں یہ تحریف لفظی ہے. سب سے خراب تحریف قرآن پاک میں وہ ہے جسے تحریف لفظی کہا جاتا ہے. یعنی آپ قرآن پاک کو ہی بدل دیں. یہ اس نے بدل دیا، اس نے لکھ دیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، من قبل کا اس نے نکال دیا اس میں سے. اب وہ کہتا ہے کہ شیطان اپنی شکل نوری فرشتوں کے ساتھ بدل کے بعض لوگوں کے پاس آ جاتا ہے. یہ وہ تفسیر کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کو میں نے بتایا، آپ دیکھیں کہ کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر جب وہ کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسہ ڈال دیتا تھا، اور جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے خدا تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے. مرزا اس کی اپنی تفصیل بیان کر رہا ہے. تفسیر تو کہا ہی نہیں جا سکتا اس کی کسی بھی بات کو، کیونکہ جھوٹا تو یہ ازل سے ہے نا. کہتا ہے کہ انجیل میں بھی لکھا ہے. ابھی مرزا سے کوئی پوچھے تو انجیل کا حوالہ کیوں دے رہے؟ انجیل کی تو 100 سے اوپر مختلف ورشنز بھی ہیں. انجیل والے تو خود کہتے ہیں کہ اس میں انجیل ہے، لیکن یہ شاید انجیل پورا نہیں ہے انجیل. ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتا ہے انجیل میں بھی لکھا ہے کہ شیطان اپنی شکل نوری فرشتوں کے ساتھ بدل کر بعض لوگوں کے پاس آ جاتا ہے. دیکھو خط دوم کرنیتیان باب 10. اور اگر آپ یہ پڑھیں نا نیو ٹیسٹامنٹ کی آیات، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے جو مرزا کہہ رہا ہے. اور پھر یہ کہتا ہے کہ تورات میں سے سلاطین اول باب 22 آیت 19 میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کے وقت میں 400 نبی نے اس کو فتح کے بارے میں پیش گوئی دی. دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک وقت میں 400 نبی موجود ہوں. کبھی ایسا نہیں ہوا. سب سے زیادہ انبیاء بنو اسرائیل کی طرف لائے گئے. ان کے پاس
1000 سال سے 1200 سال کا ایک ایسا عرصہ تھا جب ہر وقت کوئی نہ کوئی نبی موجود ہوتا تھا. بعض کا 2 نبی، جیسے جیرمیہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ہی وقت میں ہم دونوں نبی تھے. ٹھیک ہے، ایک بادشاہ تھا، دوسرا بادشاہ نہیں تھے. لیکن 400 نبی ہونا یہ مرزا قادیانی ہی کمال کر سکتا ہے. اب تورات میں سے ہمیں نکال کے بتاؤ اور پھر ثابت بھی کرو. اور ہم نے بتایا کہ تورات والوں کے پاس تو خود انہیں پتہ نہیں ہے کہ اصلی تورات کون سی ہے. اب میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مرزا قادیانی مرتد جو تھا وہ تو یہ کہتا تھا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اس پر الہام ہوتا ہے. اور ہم آپ کو حوالہ دکھا سکتے ہیں، مرزا قادیانی نے خود لکھا ہے کہ اللہ تو مجھے غلطی پر ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی نہیں چھوڑتا. یعنی یہ پلک جھپکنے کا جو وقفہ ہے نا، اتنا بھی اسے غلطی پر نہیں رہنے دیتا. اور مرزے نے نبوت کا دعویٰ اس لیے کیا تھا کہ تاکہ وہ جو واہیات خرافات کہے اس کو بلا ہیل و حجت سارے مان لے کہ یہ تو اللہ کا نبی ہے. اور اس نے بتدریج ایسا کیا. پہلے محدث بنا، قرآن میں تحریفات کی، کہنے لگا کہ قرآن میں محدث لکھا ہوا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر مہدی بنا، پھر مسیح بنا، پھر اس نے دیکھا کہ اس سے تو کام نہیں چل رہا، پھر اس نے نبی اور رسول کا دعویٰ کیا. پھر اس نے کہا میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ گیا. نعوذ باللہ، انا للہ و انا الیہ. اور پھر میں نے 1-2 روز پہلے آپ کو بتایا، آپ پچھلے والا سنیں، میں نے آپ کو ثابت کیا اس کی کتابوں سے کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بار بار خدائی کا دعویٰ کیا، اور مشرک اعظم سے بھی بڑھ کر مشرک ہو گیا. خدا تعالیٰ نے سورہ کہف میں کہا ہے کہ اگر آپ کو اپنے رب سے ملنے کی ذرا سی بھی امید ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو نیک عمل کرو. اور سب سے زیادہ نیک عمل کہا ایک وہ جو ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے ایک رب کی عبادت میں کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. مرزا قادیانی ہزاروں مرتبہ کہا، خود شریک ہو گیا جی، میں رب بن گیا. اور خدا تعالیٰ کو اس نے نعوذ باللہ چور کہا، جلا دینے والی آگ کہا، نعوذ باللہ تیندوا کہا. آپ پچھلی والے دیکھ لیں، سارے ریفرنس میں نے اس میں لگایا. کہتا ہے کہ ایک بادشاہ کے وقت میں 400 نبی نے اس کے فتح کے بارے میں پیش گوئی کی اور وہ جھوٹے نکلے. یعنی 400 نبی نے پیش گوئی. پہلی بات تو ہے کہ 400 نبی کے ایک وقت میں رہے ہی نہیں. اسی بات پر مرزا قادیانی جھوٹا ہو جاتا ہے. یعنی کہ جیسے وہ مرزا طاہر مرتد کہہ رہا تھا نا کہ ہزاروں آدم پیدا ہوئے. پھر ایک نے مجھے ویڈیو بھیجی اپنے ایک بھائی نے کہ مرزا طاہر مرتد کہہ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام ایک عورت سے پیدا ہوئے، باپ نہیں تھا ان کا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ لوگ آپ سمجھیں، وہ جو آپ کا نصاب ہے، جو قرآن ہے، جس پر آپ کی آخرت کا دار و مدار ہے، جس پر آپ کا نصاب و کتاب ہونا ہے، جس پر آپ کا حساب و کتاب ہونا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب العالمین نے لے لی ہے، اور جس میں آج تک ایک شوشہ، ایک لفظ تک نہیں بدلا. مرزا قادیانی اور یہ قادیانی مرتدین جو ہیں اس کو بدل دینا چاہتے ہیں. اور 90% ان کے پیچھے چلنے والے اس بات سے ناواقف ہیں. انہیں تو یقین ہی نہیں آتا جو ہم باتیں کرتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں یہ کیا باتیں کر رہا ہے، ہماری نماز بھی وہی، ہمارا روزہ بھی وہی، ہمارا کلمہ بھی وہی، ہماری عید بھی وہی، ہمارا قرآن بھی وہی، ہم تو مسلمان ہیں.
میرے بہن بھائیو آپ یقیناً مسلمان ہیں، کیونکہ آپ کو یہ جو لولی پاپ انہوں نے دیا ہے، میں آپ کو اس کے پیچھے کے ان کے عقائد بتا رہا ہوں جو ان کی کتابوں میں آپ کی لکھے ہوئے ہیں۔ ایک ظاہری دھوکے سے جال ساز تو بن سکتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک کیپسول آپ بنائیں اور اسی جیسا نظر آنے والا دوسرا کیپسول بنا دیں۔ ایک میں تو زندگی بچانے کا اینٹی بایوٹک بھرا ہے، دوسرے میں مٹی ڈالی ہوئی ہے۔ ایسی چیزیں کئی ملکوں میں بکتی ہیں، انڈیا میں، پاکستان میں بہت واقعات ایسے ہوتے ہیں، انسانوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، وہ دھوکے میں مٹی والا کیپسول کھا لیتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ یہی فرق ہے، وہ باہر سے ویسا ہی نظر آتا ہے، انہوں نے باہر سے اس کو ویسا ہی بنانے کی کوشش کی ہے۔ اگر یہ ویسا ہی نہ بنائیں تو آپ کو تو فوراً پتا چل جائے کہ یہ جال ساز ہے۔ یہی تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جال ساز ہیں۔ آپ اس کیپسول کو کھول کے دیکھیں، اس کو ٹیسٹ کریں کہ کیا اس کے کھانے سے آپ کی زندگی، آپ کی بیماری، آپ کی مرض دور ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ کہیں آپ مر تو نہیں جائیں گے کہ اس میں مٹی بھری ہوئی ہے۔ یہی مٹی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو انہوں نے جال سازی سے اس میں بھر رکھی ہے۔ ورنہ ہمیں تو آپ سے نہ کوئی بوس ہے، نہ کوئی اناد ہے، نہ مجھے کوئی فائدہ ملے گا، بلکہ شاید مجھے مشکل ہی ملے کچھ ہے، کیونکہ میں آپ تک حق کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ فائدہ مجھے آپ سے کوئی نہیں ہونے والا۔ ہاں ان کو بڑا فائدہ ہے، آپ کے رہیں گے، آپ چندہ دیں گے، چندہ عام دو، چندہ جلسہ سلانہ دو، چندہ خدام دو، چندہ اطفال دو، چندہ لجنہ دو، چندہ فلاں دو، چندہ فلاں دو، چندہ فلاں دو، اور پھر جب آپ نے مسجد بنانی ہوتی، بھئی اللہ تعالیٰ کے نام پر پیسہ خرچ کرو اور خود مسجد بناؤ۔ یعنی آپ کا سارا پیسہ کھا بھی لیا اور پھر آپ کی جیبوں سے اور نکلوایا۔ وہ پیسہ جس سے آپ کے بچے کے پیٹ میں روٹی جاتی ہے، وہ پیسہ جس سے آپ کھانا کھاتی ہیں، وہ پیسہ جس سے آپ کے بچے کی خوشیاں، کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں، کھلونے خریدنے کی، عید منانے کی، کپڑے پہننے کی جڑی ہوتی ہیں، یہ آپ کے منہ سے چھین کر لے جاتے ہیں۔ کیا میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی ایسا کیا؟ ہرگز 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 نہیں۔ یہ دیکھیے 400 نبی نہیں ہوتے، تاریخ اس کے بالکل خلاف ہے۔ اب دیکھیں مرزا کہہ رہا ہے کہ وہ جھوٹے نکلے۔ اب جی دیکھیں اس کے پیچھے یہ ذہنی بیمار تھا، سائیکوسس تھا، پاگل تھا، اس کی سائیکالوجی دیکھیں پیچھے سے، وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ مرزا بار بار جھوٹا نکلتا تھا، اس کو اپنے شدید پاگل پن کے باوجود پتا تھا کہ میری مامدی بیگم کی پیشگوئی لے لیں، ہزاروں پیشگوئیاں کی، ایک سچی نہیں نکلی۔ آتم کو کہا مر جائے گا، وہ زندہ رہا۔ مولانا غزنوی سے مبالغہ کیا، ہار گیا۔ مولانا امرتسری سے مبالغہ کیا، کتے کی موت مارا گیا۔ ایک بات اس آدمی کی ٹھیک نہیں نکلی۔ اور پھر ہم آپ کو حوالہ دکھا سکتے ہیں، ایک شخص نے کو کسی نے کہا بھئی ادھر ایک مرزا ہے، وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، تم اس سے دعا کرواؤ۔ اس نے، وہ امیر آدمی تھا، اس نے لکھ دیا کہ مرزا مرتد جی آپ میرے لیے تم دعا کرو گے؟ تو مرزا نے کہا بھئی یہ کون ہے بندہ؟ لوگوں نے کہا مرزا جی بڑا امیر آدمی ہے۔ مرزا نے اس کو خط لکھا، اس نے کہا دیکھو جی دعا تو میں کر دیتا لیکن کوئی اندر سے نہیں نکل رہی، ایسا کرو کوئی 1,00,000 روپیہ بھجواؤ تاکہ تحریک پیدا ہو دعا کرنے کی۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میں کہتا ہوں اگر مرزا اس کے لیے دعا کرتا اور اس کے حق میں دعا پوری ہوتی تو 1,00,000 کیا وہ اپنی ساری دولت اس کے قدموں میں نچھاور کر دیتا کہ کیا اللہ کا بندہ ہے۔ ایک لفظ منہ سے نکالا۔ مرزا قادیانی مرتد وہ شخص تھا جس کی اللہ تعالیٰ نے کبھی دعا قبول نہیں کی،
نہ ہی اس کے گدی نشینوں کی اللہ قبول کرتا ہے. میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ آپ ایک خالی ڈبے کو گھر میں رکھ لو اور ایک ہاتھ اس میں ڈالو، دوسرا اس میں اس کو بھیج دو. آپ مقابلہ کر لینا اللہ تعالیٰ کس کی دعا ڈبے کی زیادہ قبول کرتا ہے یا اس گدی نشین کی جسے خلیفہ کہتے ہیں. آپ تجربہ تو کر کے دیکھو. چلیے اب یہ دیکھتے ہیں. سبب یہ تھا کہ دراصل وہ الہام ایک ناپاک روح کی طرح. اب 400 نبی کون ہوتا ہے؟ مرتے کو نبی کا مفہوم ہی نہیں پتا نبی کون ہوتا ہے. لوگوں نبی وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام ہے اللہ کا ان لوگوں پر جنہیں انہوں نے چن لیا، جس میں ولی بھی شامل ہیں، ملہم بھی شامل ہیں، سارے شامل ہیں، لیکن نبی ان سب سے بڑھ کر ہوتا ہے. میں یہ آیت بار بار ہر دفعہ اسی لیے پڑھتا ہوں. نبی اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا روح ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے اپنی طرف اٹھا لیا کہ ان کے آخری لفظ تھے ایلی ایلی لما سبقتنی، کہ اے اللہ تو مجھے اکیلا چھوڑ دے گا. اللہ نے کی غیرت نے کیسے گوارا کر لیتی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں. اور کہہ دیا وما قتلہ وما صلبہ ولکن شبہ لہ. نہ کسی نے ان کو مارا، نہ کسی نے صلیب پر چڑھایا، ہم نے ان کا چہرہ ہی بدل دیا. یہ ہے غیرت انبیاء کے لیے اللہ تعالی کی. اور مرزا قادیانی مرتد یہ کہہ رہا ہے کہ 400 نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے 400 انبیاء کی نہیں سنے. سبب یہ تھا کہ وہ الہام ایک ناپاک روح کی طرف سے تھا. مطلب اللہ تعالیٰ کی قدرت، وہ طاقت جس کے قبضے میں ہر چیز ہے، جس کی طرف ہر چیز کو لوٹ کر جانا ہے، اس میں اتنی طاقت نہیں تھی نعوذ باللہ کہ ایک روح کو روک لیتا. مجھے کہتے ہو نا آپ قادیانی بہن بھائیو جو نہ جانتے ہو، آگے سے بھی پڑھا کرو پیچھے سے بھی پڑھا کرو. میں تو وہ حوالہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ جب میں آگے پیچھے سے پڑھتا ہوں تو دیکھو کتنی دیر ہو گئی، وہ کہانی ہی نہیں ختم ہو رہی، بات ہی نہیں ختم ہو رہی. آپ ہی پڑھا کرو، آگے سے بھی پڑھو پیچھے سے بھی پڑھو. بلکہ میں تو کہتا ہوں پوری کی پوری کتاب پڑھا کرو. اب دیکھو میں نے آپ کو یہ دکھا دیا نا حوالہ، یہ پہلے ایڈیشن کا حوالہ ہے. آپ نئے حوالے دیکھو، نہیں جی اتنے لکھے ہی کوئی نہیں، یہ تو ہے ہی نہیں، جھوٹ بول دیں. مولوی مخالف ہے نا ہمارا، جاہل ہے، خام خواہ کی دشمنی. میری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں تو آپ کو سچ بتا رہا ہوں حجت کے طور پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو کوئی ایک چھوٹی سی بات بھی آگے پہنچاتا ہے، جسے آپ پوچھتے ہو آپ کیوں تبلیغ کرتے ہو، آپ کا تو انور کانو، ہم آپ کو اس کی ویڈیو بار بار دکھاتے ہیں. جھوٹا، پرلے درجے کا جھوٹا. ویڈیو میں کہہ رہے کہ قبر میں 2 سوال پوچھے جائیں گے، ایک بڑے ہی بزرگ نے اس کو اطلاع دی ہے. راجے کی، کہاں کا بزرگ؟ آپ کو اس کی کہانیاں سناؤ تو آپ کو پتہ لگے راجے کی سے زیادہ ملحد کوئی ہے، تھا ہی نہیں. اس کا نام غلام رسول راجے کی شاید تھا. کہتا ہے 2 باتیں پوچھی جائیں گی قبر میں. تبلیغ کی تھی، چندہ دیا تھا. غور کریں، کیونکہ قبر میں کہا جاتا ہے کہ کچھ سوال پوچھے جائیں گے، فرشتے آئیں گے کہیں گے تیرا رب کون ہے، پھر رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائے جائیں گے اور پوچھا جائے گا یہ کون ہے. اس طرح کے بعض سوالات بیان کیے گئے ہیں، لیکن جی قادیانیوں نے وہ بھی بدل دیا.
تبلیغ کی تھی، یعنی کہ الہاد پھیلایا تھا، تبلیغ کی تھی کہ اللہ نے کئی ہزار آدم پیدا کیے، تبلیغ کی تھی کہ آدم کسی ماں سے پیدا ہوا. دونوں چیزیں قرآن پاک کے خلاف. اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے آدم کو بغیر ماں کے بغیر باپ کے پیدا کیا، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا. آپ کو میں نے قرآن پڑھ پڑھ کے بتایا تھا جو قرآن پاک میں لکھا. مرزا مرتد طاہر کہتا تھا جو کتے کی موت مارا گیا، ایک جسے وہ للو پنجو کہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے تخت پر بٹھا دیا، اور یہ جو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا اللہ تعالیٰ نے مٹی میں ملا دیا. یہ دیکھیں، غور کریں، سارے کانسیپٹ قرآن پاک کے خلاف. اسی لیے ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ اس سارے فساد کے پیچھے یہ تو باہر کا کیپسول ہے اسی رنگ کا جس میں زندگی بچانے کی دوائی بھی ہے، اور آپ کو اس رنگ کا دیا جس کے اندر مٹی بھری ہوئی ہے. آپ اس کو شفا سمجھ کے کھا جاتے ہیں. شفا نہیں ہوگی، روحانی موت ہو جائے گی. حساب کتاب میں آپ ہار جائیں گے، فیل ہو جائیں گے. یہ کہہ رہا ہے مرزا قادیانی کہ 400 انبیاء گمراہ، ان للہ و انا الیہ راجعون. سبب یہ تھا کہ وہ الہام ایک ناپاک روح کی طرف سے تھا، نوری فرشتہ کی طرف سے نہیں تھا. یہ لو جی، اس کو مرزے کو یہ بات، مرزا تو کہتا ہے نا میں نبی بھی، میں رسول بھی، اور نعوذ باللہ میں اللہ بھی. میں نے کہا دیکھا کہ میں اللہ ہو گیا اور میں نے زمین بنائی، آسمان تخلیق کیے. میں نے آپ کو سورہ الملک پڑھ کے سنائی تھی، اور پھر قرآن کی اس نے آیت بدل دی. ادھر لکھا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اس نے کہا اِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، قرآن کے لفظ بدل دیے. وہ صحیفہ جس پر ہماری حساب کتاب ڈیپینڈ کرتا ہے، مرزا قادیانی نے بدل دی، اس کے الفاظ بدل دی. ابھی آپ کو دکھایا من قبلے کا اس آیت میں سے نکال دیا، پھر اس کی ایک واہیات تفسیر کرتا ہے. اب خیال کرنا چاہیے کہ جس حالت میں، آگے یہ مرزا قادیانی لکھ رہا ہے، اب خیال کرنا چاہیے کہ جس حالت میں قرآن کریم کی روح سے الہام اور وحی میں دخل شیطان ممکن ہے، وہ پہلی کتابیں توریت اور انجیل اس دخل کی مصدق ہیں. کہتا ہے کہ قرآن کریم کی روح سے الہام اور وحی میں دخل شیطان ممکن ہے. یہی بات سلمان رشدی اور اس جیسے لوگوں نے کہی تھی. مانو، ان کو بھی نبی مانو. کہتا ہے کہ اسی بنا پر الہام ولایت نہ عامہ مومنین بجز موافقت اور مطابقت قرآن کریم کے حجت بھی نہیں، تو پھر ناظرین کے لیے غور کا مقام ہے. کون سی حجت؟ کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ جس حالت میں قرآن کریم کی روح سے الہام اور وحی میں دخل شیطان، کہتا ہے قرآن کہہ رہا ہے جی دخل شیطان، یہ وہ آیت کہہ رہی ہے نا کہ لیکن اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء میں سے اس وسوسے کو اسی لمحے دور کر دیتا ہے. اور اتنا تضاد ہے مرزا قادیانی کی باتوں میں. کہتا ہے مجھے خدا ایک لمحے کے لیے بھی، ایک آنکھ جھپکنے کے لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتا. اور پھر پڑھو تو سارے تضاد، ساری خرافات، اور اس کو قرآن پاک تو سمجھ ہی نہیں تھا آتا. آپ اس آیت میں پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کو دور کر دیتا ہوں. آپ کو دوبارہ آیت دکھا دیتا ہوں میں، آپ غور سے پڑھ کر دیکھیں.
اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا، اور کہہ دیا کہ تم سے پہلے قبلے کا۔ اگر رسول آنا ہوتا تو قرآن پاک من قبلک والا لفظ استعمال ہی نہ کرتا کہ اوہو ادھر تو مرزا قادیانی نے بھی آنا ہے، وہ بھی نبی ہے، تو بعد والے انبیاء کے لیے بھی ساتھ شامل ہو جاتا۔ مرزا کی تو نبوت ختم ہو گئی تھی نا من قبلے کا سن کے، مرزا کی نبوت بنتی نہیں ہے من قبلے کا، آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والے۔ آپ غور کریں، اس لیے مرزا قادیانی نے من قبلے کا لفظ نکال دیا کہ ہر نبی جو پہلے اور بعد والا، اس نے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے صحیفے میں ایڈیٹنگ کی، ایڈیٹنگ۔ او اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ غلطی لگ گئی ہے، میں ٹھیک کر دیتا ہوں، وما ارسلنا من رسول، اس نے لکھ دی۔ من قبلے کا مطلب ہے کہ رسول تو آگے آنا ہی کوئی نہیں ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا من قبلے کا، آپ سے پہلے جو رسول آئے۔ لیکن اگر آپ من قبلے کا نکال دیں تو پھر تو رسولت بھی جاری اور نبوت بھی جاری، اس لیے مرزا قادیانی نے من قبلے کا نکالا تھا۔ قادیانی کہتے ہیں نا اسے عربی آتی تھی، ٹوٹی پھوٹی آتی تھی، لیکن آپ کہتے ہیں نا اسے آتی تھی، اس لیے اس نے یہ دھوکہ دہی کی، قرآن کو بدل دیا۔ دیکھیں من قبلے کا نکالنے سے کتنا بڑا فرق پڑتا ہے۔ من قبلے کا اپنی جگہ پر رہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے، نہ کسی نبی کے آنے کی پیشگوئی ہو سکتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آ سکتے ہیں کیونکہ وہ من قبلے کا والے ہیں، وہ رسول ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے، وہ اس کیٹیگری میں آتی نہیں۔ لیکن مرزا آتا ہے من قبلے کا لفظ لگا دو تو مرزا کی نبوت ختم ہو جاتی ہے، ملیا میٹ ہو جاتی ہے، اس لیے اس نے من قبلے کا نکال دیا اس آیت میں سے۔ اب میں نے آپ کو سکین دکھایا، پڑھ کر سنایا کہ وہ کہتا کیا۔ دیکھیں اس کے بعد 1958 میں دوبارہ یہی کتاب کا دوسرا ایڈیشن آیا، ازالہ حوام حصہ 2 پیج نمبر 439۔ ہم نے ایڈیشن بھی اس پر لکھ دی ہے تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ او نئے ایڈیشن، میں آپ کو نیا ایڈیشن بھی دکھا دوں گا تاکہ آپ پر قادیانیوں کے جو جاننے والے اوپر بیٹھے ہوئے مرتدین ہیں نا، جو مرتد لوگ اس کو چلا رہے ہیں، جو ملحد ہیں، دھوکے باز ہیں اور جال ساز ہیں، ان کی جال سازی آپ پر واضح ہو جائے۔ آپ دیکھیں 1958 تک یہ ایسے ہی لکھا ہوا تھا، وما ارسلنا من رسول، وما ارسلنا من قبل کا من رسول، نے من قبل کا نکلا ہوا ہے اس ایڈیشن سے۔ میرے پاس یہ ایڈیشن اصلی والا موجود ہے، آپ کو چاہیے ہو تو دکھایا جا سکتا ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ آپ جب انسان دیکھیں، آپ کہتے تھے پہلے بھی پڑھا کرو، میں نے پہلے بھی آپ سے، آپ پہلے بھی پڑھیں، آپ بعد میں بھی پڑھیں، اور آپ ساری کی ساری کتاب پڑھیں۔ اگر آپ کو سمجھنا آئے تو 3 دفعہ پڑھیں کم از کم۔ میں آپ کو بڑی ریکویسٹ سے کہتا ہوں آپ ضرور 3 دفعہ پڑھیں، پوری کتاب پڑھیں۔ دیکھیں اس سے پہلے اس نے لکھا ہے جب انسان اپنے نفس اور خیال کو دخل دے کے کسی بات کے استکشاف کے بطور استخارہ یا استخبار وغیرہ کی توجہ کرتا ہے، خاص کر اس حالت میں جب کہ دل میں یہ تمنا مخفی ہوتی ہے کہ میری مرضی کے دیکھیں وہ استخارے کی آپ کو ایک فلسفی بتا رہا ہے مرزا قادیانی۔ نبی تو تھا نہیں، جھوٹا پرلے درجے کا، بزرگ بھی نہیں تھا، ایک پاگل تھا جس نے ایک ڈھونگ رچایا تھا پیسے اینٹنے کے لیے، ایسا ہی بولا نا وہ آپ سب کو۔ کہتا ہے کہ جب لوگ استخارہ کرتے ہیں نا، یہ آپ کو مثال دے رہا ہے شیطانی اور رحمانی چیز کی۔ کہتا ہے استخارہ وہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پاک صاف ہو کر نفل پڑھیں 2 اور ایک خاص دعا استخارہ ہے جو مسنون دعا ہے اسے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دے دیتا ہے۔ اب دیکھیے استخارہ کون کرتا ہے؟ استخارہ وہی شخص کرتا ہے جو ایک خاص کام کے امید کرتا ہے اور اس کو پتہ نہیں لگتا کہ اسے کرنا چاہیے یا نہ کرنا چاہیے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا،
تو اس کے ذہن میں ایک بڑی خاص سوال ہوتا ہے، اس سوال کا اللہ تعالیٰ سے جواب چاہتا ہے۔ دیکھیے مرزا قادیانی کیا کہتا ہے، کہتا ہے جب اس کے دل میں یہ تمنا مخفی ہوتی ہے کہ میری مرضی کے موافق کسی کی نسبت کوئی برا یا بھلا کلمہ بطور الہام مجھے معلوم ہو جاوے تو شیطان اس وقت اس کی آرزو میں دخل دیتا ہے۔ یہ تھا اس کا اعتبار اللہ تعالیٰ پر۔ میرا اور آپ کا اعتبار تو یہ ہے نا، میں چاہے ساری نمازیں بھی نہ پڑھوں، چاہے میں کتنے برے کام کرتا رہوں، لیکن مجھے مشکل آ جائے تو میں تو اللہ کے آگے سر جھکاتا ہوں، اور پھر اگر مجھے استخارہ کا پتہ لگ جائے تو پھر میں اپنی تمام برائیوں کے باوجود، جیسے کسی نے کہا تھا خار ہیں بدخار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت تو ہیں۔ ہماری تو یہی بنتی ہے نا، چاہے ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہی بنتی ہے نا۔ ہم تو سر جھکا کے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ٹھیک ہی جواب ملے گا۔ اگر میں مرزے کی فلسفی مان لوں تو میرے استخارے کا کبھی کوئی جواب نہیں آئے گا۔ مجھے اللہ تعالیٰ ٹھیک جواب بھی دے تو میرا دل کہے گا شاید یہ جواب ٹھیک نہیں ہے۔ حالانکہ ہونا ایسا چاہیے کہ جب آپ اللہ کے حضور پاک صاف ہو کر جھک جائیں اور دعا کریں تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے وہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ کس لیے؟ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تو سیدھے راستے پر چلے۔ اور مرزا تو کہتا ہے نہیں جی بڑی شک والی گل جے، تم تو ایک خاص سوال کا جواب پوچھتے ہو سکتا ہے اللہ اس کا جواب نہ دے، اور ہو سکتا ہے شیطان اس کا جواب دے رہا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میں جواب اس لیے دیتا ہوں کہ تاکہ تو سیدھے راستے پر چل پڑے۔ اور مرزا کہتا ہے نہیں، جب اس کے دل میں یہ تمنا مخفی ہوتی ہے کہ میری مرضی کے موافق کسی کی نسبت کوئی برا یا بھلا کلمہ بطور الہام مجھے معلوم ہو جاوے تو شیطان اس وقت اس کی آرزو میں دخل دیتا ہے۔ یعنی کہ قرآن جھوٹا، مرزا کے نزدیک قرآن پاک کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ جو قرآن کے لفظوں کو بدل دیتا ہے خود نبی بننے کے، من قبل ہٹا دیا، کیونکہ اس سے ثابت ہوتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس نے ہٹا دیا جی جھٹ پٹ۔ آپ کو 2 ایڈیشن دکھائیں، ابھی میں آپ کو ان کی بے ایمانی بھی جال سازوں کی دکھاؤں گا۔ کہتے ہیں استخارے کی یہ حقیقت ہے، لیکن میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ استخارہ کریں، 2 نفل پڑھیں، استخارے کی مسنون دعا کریں، اور میں آپ سے کہتا ہوں مجھے رب العزت کی قسم آپ کو جو بھی جواب ملے گا وہی سچا جواب ہوگا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ میرے مالک کا اور میرے خالق کا اس کتاب میں وعدہ ہے جس میں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آپ مجھے بتائیں کیا میں ایک شیطان، ایک جال ساز، ایک مرتد مرزا غلام قادیانی کی بات مانوں، یا اپنے خالق اور مالک کی بات مانوں، یا اپنے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانوں؟ اور دیکھیں آگے کیا لکھا ہے، اور کوئی کلمہ اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے اور وہ دراصل وہ شیطانی کلمہ ہوتا ہے، اور یہ دخل کبھی انبیاء اور رسولوں کی وحی میں بھی ہو جاتا ہے۔ یہی تو وہ سلمان رشدی کہتا تھا۔ شیطانی آیات یاد ہے نا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ میرے قادیانی بہن بھائیو جاگو، خدا کی قسم جاگو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نبی بنائے؟ کتنا بھی نبیوں میں سب سے کم
والا نبی ہو، تب بھی وہ ایک لمحے کے لیے بھی شیطان کو اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایسا چیز لانے ہی نہیں دے گا جس پر شک پڑ گئے، اور خاص طور پر وہ چیز جس کے لیے دعا مانگی گئی ہو۔ جب میرے رب سیدنا و مولانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی بات ایلی ایلی لما سبقتنی پر جسم کے ساتھ اٹھا لیتا ہے، پھر تو چیزیں ہی کوئی نہیں ہیں۔ آپ ایک ایسے مرتد کو مانتے ہو جو ملحد ہے، جس کو خود کچھ نہیں ملا، اور رب العزت کی قسم آپ کو کبھی کچھ نہیں ملے گا اس کی پیروی کرتے ہوئے۔ اب میں آپ کو آگے آپ پڑھ لینا، وہ میں نے آپ کو پہلے پڑھ کر سنا دیا۔ یہ دیکھیں جی، یہ ان کا سب سے لیٹسٹ ایڈیشن ہے۔ آپ کو پتا ہے 1974 میں اس جالسازوں کو کافر قرار دے دیا گیا۔ پاکستان کی اسمبلی نے بڑی دیکھ کر یہ فیصلہ کیا۔ وہی فیصلہ میں آپ کو تھیسس پڑھ کے سناتا ہوں۔ بہت سارے دو ایسے پی ایچ ڈی جنہوں نے یونیورسٹی آف لنڈن اور یونیورسٹی آف پینسلوینیا سے پی ایچ ڈی کی، انہوں نے بعین ہی وہی نتیجہ نکالا جو پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے نکالا تھا۔ ان میں سے ایک مسلمان ہے اور ایک مسلمان بھی نہیں ہے۔ دونوں نے دنیا کے مشہور ترین مذاہب کے ماہرین کے انڈر ریسرچ ورک کیا، سائنسی اعتبار سے انہوں نے اس کے ساری چیزیں دیکھ کر یہ فیصلہ کیا مرزا مرتد جھوٹا اور جعلی نبی تھا اور پاگل تھا، تھارو میڈ۔ اب دیکھیں روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 439 ازالہ اوہام حصہ 2، صفحہ 439 ازالہ اوہام حصہ 2، روحانی خزائن ازالہ، یہ پرانی والی روحانی خزائن، شائع کردہ الشرکۃ الاسلامیہ ربوار 1958۔ آپ میں سے جو بھی کمپیوٹر کا ماہر ہے، اگر وہ اس صفحے کو کاپی کرے تو صرف یہ آیت کاپی ہوگی، کیونکہ انہوں نے باقی نہیں بدلا، اس آیت کو کٹ پیسٹ کیا ہوگا۔ کمپیوٹر کے ماہر اس کو سمجھ جائیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ 2008 کا ایڈیشن ہے۔ اس میں انہوں نے وما ارسلنا من قبل کا واپس ڈال دیا ہے۔ اب آپ کہیں یہ جی دیکھو چلاؤ اس کی، چلاؤ ویڈیو اس کی۔ ہاں جی کہہ رہے ہیں نا کہ من قبل ہم نے نکال دی، یہ دیکھو من قبل کا تو موجود ہے کہ نہیں؟ آپ بھی دیکھ لیں میرے بہن بھائی، اب انہوں نے واپس ڈال دیے وہ لفظ من قبل کا، کیونکہ اس پر بڑا جھگڑا کھڑا ہوا تھا۔ پہلا ایڈیشن نکالو، روحانی خزائن جو شیطانی خزائن ہے، من قبل کا ہے ہی نہیں۔ مرزا قادیانی نے جو ایڈیشن لکھا، جو اس نے مرزے نے خود پڑھا، مرزا قادیانی نے، من قبل کا ہے ہی نہیں۔ یہ ہیں جالساز۔ اگر ٹھیک کرنا تھا تو وہ جو مرزا زانی تھا جو اپنی بیٹیوں سے زنا کرتا تھا، اس نے تو نہیں کیا ساری زندگی، وہ 1956 تک یا 65 تک شاید زندہ رہا، 58 کا ایڈیشن تو پھر اس کی زندگی میں بھی ہوا نا۔ اس کے بعد مرزا ناصر آیا، نہیں بدلا اس نے، یہ مرزا مسرور نے بدل دیا۔ یہ لو جی، تمہارا مسرور مرتد جو ہے، اس نے کہا پا دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، نبی تو نبی رہنا نا، کھل کر سامنے آ گیا۔ اب ذلی بروزی کچھ نہیں ہے، اس نے 2012 میں اعلان کر دیا کہ بالکل اصلی والا نبی تھے، اصلی والا رسول ہے، کھل کر کہو۔ اس لیے آپ آج کل کھل کر کہتے ہیں کہ نبی اور رسول ہے، پہلے کیوں نہیں تھے کہتے؟ میرے نہ جاننے والے بہن بھائی، نبی اور رسول پہلے دن سے ہی نبی اور رسول ہوتا ہے، اس کا محافظ خدا ہوتا ہے۔
آپ نے، میں نے، سب نے ایک دن اس خالق و مالک کی طرف لوٹ جانا ہے. جتنی مرضی عیاشیاں کر لو، جو مرضی کر لو اس دنیا میں، یہ ایک وقت کی آزادی ہے جسے یہ جو جعل ساز ملحدین ہیں آپ کے سو کالڈ خلیفے، ان کا خدا پر اعتبار نہیں، یہ ملحد ہیں. یہ اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے. ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو میں آپ کو اور بھی ثبوت دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں جی، اب آپ مجھے نہ کہنا، جب آپ کو کہیں گے نا اے لو جی، اے دیکھو جی، اے کتاب پہ یہ کھول کے دیکھو، اے من قبل کا تے لکھیا ہے، انہیں جعل سازی نال 2 صفحے بنائے اس نے. یہی کہیں گے آپ کو. کون سی جعل سازی؟ یہ آپ ہی کی چھپی کتاب. ہم نے کبھی آپ قادیانیوں کی کوئی کتاب نہیں چھاپی. قادیانی مسلمانوں کی کتابیں بدل بدل کر چھاپتے رہتے ہیں. اب دیکھیں، میں نے آپ کو کہا کہ جو نبی تو خدا کا ہوتا ہے. اب کتنا زندہ رہ لیں گے ہم؟ 70 سال، 80 سال، 90، 100، چلو 150 سال. ہر قادیانی 150 سال زندہ رہتا ہے. ویسے مرزا غلام مرتد تو 68 سال کی عمر میں مارا گیا. کہتا تھا کہ میں 80 سال، 90 سال، 105 سال تک اس نے گنتی لکھ کے رکھی ہوئی ہے اپنی کتابوں میں. اللہ تعالیٰ نے سب کو، کہنے کا مقصد ہے کہ سب کو اللہ کے پاس چلے جائیں. اور جو نبی ہوتا ہے نا، وہ کسی کے نیچے، کسی انسان کے نیچے لگ کے بات نہیں کرتا، کسی انسان کی خوشامد ہرگز نہیں کرتا. دنیا کی تاریخ میں کسی انسان، کسی نبی نے کسی انسان کی خوشامد نہیں کی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اکثر انبیاء علیہ السلام کو انہیں کی زندگی میں حکومت بھی عطا فرما دی. انہوں نے ایک عام آدمی سے شروع ہوئے، جیسے میرے آقا و مولا مکہ میں ایک عام آدمی تھے، لیکن امین تھے، صدیق تھے. اتنی امانت اور صداقت تھی کہ حجر اسود کا جھگڑا کے لیے، اور اتنے عقل مند گنے جاتے تھے کہ عرب کے سرداروں نے کہا کہ ایک ہی آدمی اس جھگڑے کو حل کرے گا، وہ میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے اٹھا کے رکھ دیا، کہا چادر پر رکھو، پھر اٹھا دیا. یہ تھی صداقت، امانت. اور جب نبوت کا دعویٰ کیا، یہ نہیں کہا کہ میں فلاں سردار کی ایمان میں آتا ہوں، میں فلاں کی ایمان میں آتا ہوں، یا فلاں کی ایمان میں آتا ہوں. بالکل نہیں کہا. اپنے ساتھ والوں کو حفاظت کے لیے بھیجا، لیکن خود نہیں گئے. ہجرت کی، لیکن یہ نہیں کہا کہ فلاں کافر، فلاں مرتد، فلاں ملحد، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں. کسی نبی نے ایسے آج تک نہیں کیا. میرے بہن بھائیوں جو نہیں جانتے، یہ دیکھو روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 350 کتاب البریہ پڑھ لو. میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو. آپ پہلے سے بھی پڑھنا، آگے سے بھی پڑھنا، کہیں غلطی نہ لگ جائے اور اس پر تسلی نہ ہو. تو میں تو کہتا ہوں ساری کتاب ہی پڑھنا، اور ایک دفعہ نہ سمجھ لگی تو 3 دفعہ پڑھنا کم از کم. لکھا ہے، جس کی نسبت گورنمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے ہمیشہ مستحکم رائے سے اپنی چٹھیات میں یہ گواہی دی ہے. دیکھو نبی کی گواہی کون دے رہا ہے؟ جو مسلمان بھی نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کسی حکومت کی تابعداری کا حکم نہ مانو، ضرور ماننا چاہیے، قانون کی پابندی کرنی چاہیے. لیکن وہ کچھ اور کہہ رہا ہے کہ جس کی نسبت حکومت عالیہ کے معزز حکام نے ہمیشہ مستحکم رائے سے اپنی چٹھیوں میں یہ گواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار انگریزی کے پکے خیر خواہ اور خدمت گزار ہیں. یہ اپنے خاندان کی بات کر رہا ہے کہ میرا تعلق اس خاندان سے ہے جس کی سرکار انگریزی نے گواہی دی، سندیں دی ہوئی ہیں، چٹھیاں لکھ کے دی ہوئی ہیں، ہمارا خیر خواہ. کیونکہ اس کے باپ نے
1857 کا جو جنگ ہوئی تھی جس میں ہندوستان سے مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی، اس میں اس نے انگریزوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی کا ساتھ دیا تھا۔ اب ٹھیک ہے، چلو دے دیا، اس کا خاندان ہے، برے خاندان میں بھی شاید نبی پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس نے کہا تھا نا کہ شرابی نبی ہو سکتا ہے، کبابی نبی ہو سکتا ہے، لانتی نبی ہو سکتا ہے، چور نبی ہو سکتا ہے، فیمی نبی ہو سکتا ہے، شرابی نبی۔ یہ اس لیے کہتا ہے کیونکہ اس میں یہ ساری چیزیں ہیں مرزا قادیانی میں۔ ہم آپ کو غلط نہیں کہتے اور کسی دشمنی سے نہیں کہتے، آپ کو صرف حقیقت بتاتے ہیں۔ یہ دیکھیے، آپ غور سے پڑھیے، اس نے لکھا ہے اس خود کاشتہ پودا، یعنی اس کا سرکار انگریزی کا لگایا ہوا پودا، اسی کو خود کاشتہ کہتے ہیں نا۔ ان کی چٹھیوں کی بات ہو رہی ہے، کہتا ہے کہ آپ کا خود کاشتہ پودا، آپ نے ہی تو یہ پودا لگایا۔ بڑی مشہور ریفرنس ہے، آپ کو میں دکھا رہا ہوں۔ ایک دن میں بیٹھا تھا تو مرزا طاہر اٹھ کے لیکچر دینے لگا، کہتا ہے دیکھو جی آپ لوگ سارے ہمیں خود کاشتہ پودا کہتے ہیں، لیکن ہم نے تو یہ۔ میں بڑا شدید حیران ہوا، میں نے کہا کہ اگر تم سچے ہو مرزا طاہر تو تمہیں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ کون سا خود، اور مجھے پتا بھی نہیں تھا یہ خود کاشتہ پودا سے مراد کیا ہے، وہ تو میں نے بعد میں پڑھا۔ یہ ہے جی وہ خود کاشتہ پودا۔ ایک شخص جو نبوت اور رسالت کا دعوے دار ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سرکار کا خود کاشتہ پودا ہوں، اللہ کا لگایا ہوا بنایا ہوا نبی یا رسول نہیں ہوں۔ یہاں آپ قادیانی احمدی بہن بھائیوں مجھے کہہ دو کہ اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ایک کافر کا خود کاشتہ پودا بھی ہو سکتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ کافر انکار کرنے والے کو کہتے ہیں، کوئی بری ٹرم نہیں ہے، اس کا مطلب انکار کرنے والا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جس خاندان کے نیچے موسیٰ علیہ السلام رہتے تھے، وہ اپنے دور کی طاقتور ترین شہنشاہ تھا فرعون، اور وہ سزائے موت سے کم کسی کو دیا ہی نہیں کرتا تھا، اور وہ دو اس کے خدا تھے، ایک کا نام ایمن تھا، دوسرے کا نام را تھا، اور ان کے درمیان وہ فرعون زندہ خدا کے طور پر بیٹھتا تھا، اور دنیاوی طور پر بھی کہتا تھا کہ ایک خدا ایمن، دوسرا خدا را، اور میں درمیان میں بیٹھا ہوا زندہ خدا، دو بتوں کے درمیان ایک انسان جو زندہ خدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں پلے بڑھے۔ آپ تاریخ سے، قرآن سے، کسی چیز سے مجھے ایک ریفرنس نکال کر دکھا دیں جس میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون میں تجھے خدا مانتا ہوں اور میں تو تیرا عبد ہوں۔ یہ تو چھوڑو، یہ کہہ دیں کہ میں وہی کروں گا جو تو کہے گا۔ اس سرکار کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، وہ تو فرعون تھا جس کی قرآن ذکر کرتا ہے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں کہا گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ نے کہا میرا اللہ اے فرعون تجھ سے بہت بڑا ہے، تیری اوقات ہی کوئی نہیں میرے اللہ کے سامنے۔ چونکہ فرعون ان سے ڈرتا تھا، اس نے اپنے بڑے بڑے جادوگر بنائے، سورہ طٰہٰ میں پورا واقعہ درج ہے، اور فرعون نے لکھا ہے کہ میں وہ ہوں، میری طاقت یہ ہے کہ میں تمہیں سلیبوں سے لٹکا دوں، درختوں سے لٹکا دوں، دائیں ایک طرف کا ہاتھ کاٹ دوں، دوسرے طرف کی ٹانگ کاٹ دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا اس سے کہہ لا تخف، بالکل نہ ڈر۔ اور پھر انہوں نے وہ مشہور واقعہ کہ ان کی چھڑی سانپ بنی اور دوسروں کے سانپ کھا گئے۔ کہیں بھی ایسا نہیں ملتا
کہ وہ اس عظیم ترین دنیاوی شہنشاہ کے آگے موسیٰ علیہ السلام نے ایک حرف کہا ہو کہ نہیں میں تیری بات مانتا. خدا تعالیٰ دوسرے وہ اپنی قوم لے کر نکل گئے, خدا تعالیٰ نے انہیں فتح دی, فرعون کا غرق کر دیا. یہ ہوتا ہے نبی. آپ کا نبی کہتا ہے ہز خود کاشتہ پودا کی نسبت نہایت حزم اور احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. قبر میں اس کو بلاؤ نا اب ان کو جس کا خود کاشتہ پودا ہے, اور اپنے ماتحت حکام کو اشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ کر کے مجھے اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت اور مہربانی کی نظر سے دیکھیں. بھیک مانگ رہا ہے غیر اللہ سے, بھیک مانگ رہا ہے غیر اللہ سے. جاگو. یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اور ثبوت کیا دے رہا ہے غیر اللہ کو؟ ہمارے خاندان نے سرکار انگریزی کی راہ میں اپنا خون بہانے اور جان دینے سے فرق نہیں کیا, اور نہ اب فرق ہے. عہد کی تجدید کر رہا ہے غیر اللہ کے ہاتھ پر. نبی تو نبی اللہ ہوتا ہے بھائی, رسول تو رسول اللہ ہوتا ہے. وہ تو کبھی غیر اللہ کے ہاتھ پر نہ کوئی عہد کرتا ہے نہ تجدید کرتا ہے. میرے آقا مولا تو روم کے سلطنت کے شہنشاہوں کو لکھتے تھے, یا مسلمان ہو جاؤ یا سلطنت اسلامیہ کے اندر آ جاؤ. انہیں تو سلطنت خدا تعالیٰ نے دی, کوئی سلطنت نہیں تھی ان کے پاس. ان کی زندگی میں وہ شہنشاہوں سے بڑے شہنشاہ دنیاوی طور پر تھے. لیکن میں تو آپ کو دکھا رہا ہوں, خاندان نے سرکار انگریزی کی راہ میں اپنا خون بہانے اور جان دینے سے فرق نہیں کیا, اور نہ اب فرق ہے. دیکھیں, میں نہیں کہتا کہ ہم جس جگہ رہیں امن سے رہیں, اس قانون کی پابندی کریں, لیکن یہ تو وہ بات ہی نہیں ہے. یہ تو غیر اللہ کی ہاتھ پر بیعت کرنا ہے. تو وہ اللہ کا نبی کہاں سے ہو گیا؟ وہ تو کہہ رہا ہے میں اس کا خود کاشتہ پودا ہوں. اللہ کا خود کاشتہ پودا تو اس نے ایک کتاب میں نہیں لکھا کہ وہ اللہ کا لگایا ہوا پودا ہے. دیکھیں کتنے ثبوت ہیں آپ کی نظروں کے سامنے. الہام ہوتا ہے تو مرغی الہام کرتی ہے, فرشتہ آتا ہے تو ٹچی ٹچی حفیظ, سکینہ, مٹھن لال, دیو سنگھ, حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں تشریف لاتے. نبی ہونے کے لیے مینڈیٹری ہے کہ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کریں. اسی لیے آپ کی جماعت نے کہا تھا تو جن تو بیکٹیریا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ. آپ کی جماعت قرآن پاک کو جھٹلاتی ہے, بار بار جھٹلاتی ہے, قرآن کو بدل دینا چاہتی ہے. يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَن تَتَّبِعُونَ كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا. یہ ہے آپ کے بارے میں قرآن پاک میں لکھا. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام بدل دے. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم ایسا کبھی نہیں کر سکو گے. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ قل لن تتبعونا كذلكم قال اللہ من قبل. کہ تم ایسا
کبھی نہیں کر سکو گے. یہی اللہ تعالیٰ کا پہلے بھی تم جیسے لوگوں کے بارے میں کہنا تھا. اس پر وہ کہتے ہیں یہ تو ہم سے حسد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا تم جو مرضی کرو، غیر اللہ پر بیعت کرو، ایک تھوڑے وقت کے تھوڑے سے فائدے کے علاوہ تمہیں کبھی کچھ نہیں ملے گا. یہ کہتا ہے خدا تعالیٰ مرزا قادیانی مرتد اور اس کے ملحدین گردی نشینوں کے لیے. سورہ الفتح کی آیت پڑھی ہے میں نے، اور میرے دماغ میں خود بخود یہ آیت آ گئی. میں نے سوچا بھی نہیں تھا میں کہوں گا یہ آیت. لہذا ہمارا حق ہے کہ ہم خدمات گزشتہ کے لحاظ سے سرکار دولت مدار انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ زمین و آسمان میرا ہے، اس کی ہر چیز میری ہے، میں ہی مالک ہوں، میں ہی خالق ہوں. ثبوت جتنا بڑی مرد شہنشاہ بن جاؤ بڑا، جتنی مرضی دولت کٹھی کر لو، وہی 2 گز کی قبر ہوگی اور ساتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا. فرعون جو خدائی کے دعوے دار تھے مرزا قادیانی کی طرح، آپ یہ نہ سمجھیں خدائی کے بڑے بڑے دعوے دار گزرے ہیں. مرزا قادیانی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ تو ایک گھٹیا شخص تھا. ایسے ایسے خدائی کے دعوے دار گزرے ہیں جو دنیا میں بے شمار طاقت رکھتے تھے. فرعونوں نے اپنے جسموں کو سونے کے ڈبوں میں بند کیا، ہیرے جواہرات اپنی باڈی پر لگائے. آپ کیا دیکھتے نہیں ہیں کہ آج یہی انسان ان کی قبروں میں سے گھسیٹ گھسیٹ کر انہیں نکال رہا ہے. وہ سونا ان کے جسموں سے الگ کر رہا ہے، ان کے ان ڈبوں کو کھول رہا ہے اور ان کے جسموں کی نمائش بنا رہا ہے. اگر یہ فرعون جن کا یہ حالت ہو گیا ہے یہی خدا ہوتے جس کا یہ دعویٰ کرتے تھے تو رب العزت کی قسم ان کی قبروں سے انہیں گھسیٹ کر نہ نکالا جاتا. اگر یہ فرعون دوبارہ اس دنیا میں آ جائیں اور اپنے جسموں کا جس کے ساتھ وہ زندہ ہونے کی امید رکھتے تھے یہ حالت دیکھ لیں تو وہ نہ صرف اپنی خدائی سے توبہ کر دیں بلکہ ان کا سر اپنے رب العزت کے دربار میں سجدے سے کبھی اٹھے ہی نہ. اور میں آپ کو بتاؤں، آپ ان فرعونوں کو جاہل نہ سمجھنا. آپ اسی جسم میں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اٹھائے جاؤ گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. میں ایک دن آپ کو آج کی سب سے جدید سائنس کے ساتھ ثابت کر دوں گا کہ فرعونوں کا یہ نظریہ کم از کم ٹھیک تھا کہ ان کے جسم میں سے ہی ان کو اٹھایا جائے گا. جہالت کی بات نہیں وہ کرتے تھے، لیکن وہ جسم تو گھسیٹا بھی جا رہا ہے. وہ نہیں تھا جو وہ سمجھتے تھے کہ ہماری بڑی شان ہے. کیا شان ہے؟ کچھ بھی نہیں. نمائش. ان کو دکھا دکھا کے کھٹ پتلیوں کی طرح آج کے انسان پیسہ کما رہے ہیں اور وہ اپنے زمانے میں خدا بنے بیٹھے تھے. ان کے حکم پر انسانوں کی گردنیں اتر جاتی تھی. مرزا قادیانی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اے لوگو جو میری آواز سنتے ہو، یاد رکھو تمہارا رب ایک رب ہے، تمہارا خالق ایک خالق ہے، تمہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور ایک وہ زندگی ہے انسان کی جو عبدالآباد کی زندگی ہے. تم اس لمحے کے لیے اس خالق کے سامنے جھکو جو اس دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا بھی مالک ہے. اس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا اس زمین پر. اب میں کیا آپ کو پڑھ کر سناؤں، آپ خود ہی پڑھ لیں، آگے سے بھی پڑھیں پیچھے سے بھی پڑھیں. یہ دیکھیں جی،
تاکہ ہر ایک شخص بے وجہ ہماری آبرو ریزی کے لیے دلیری نہ کر سکے. وہ دعا جو ایک نبی اللہ سے کرتا ہے نا کہ اے اللہ میری حفاظت فرما، وہ ایک غیر اللہ سے کر رہا ہے. پھر ان کو امپریس کرنے کے لیے لوگوں کے ناموں کی لسٹ بھیج رہا ہے کہ مجھے معمولی آدمی نہ سمجھنا، یہ اپنے وقت کے بڑے بڑے لوگ میرے ساتھ ہیں. لکھا ہے پینشنر، ڈپٹی کلیکٹر اور نائب مدار المہام ریاست بھوپال جن کی نمایاں خدمت پر سرکار سے لقب عطا ہوا، مرزا خدا بخش ایچ پی سابق مترجم چیف کورٹ پنجاب حال تحصیلدار. دیکھیں نہ صرف نام لکھ رہا ہے بلکہ آپ اس کی جہالت کی انتہا دیکھیں. وہ اپنے ان غیر اللہ جو اس کے مائی باپ ہیں ان کو بتا رہا ہے کہ بھئی میں بھی کوئی چیز ہوں، ایسے ایسے لوگ میرے مرید ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو سب پتا ہوتا ہے. جو اللہ والا ہوتا ہے تو وہ تو ایسا لکھتا ہی نہیں ہے. آج میں کسی کو جا کر بتاؤں کہ میں جی فلاں ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں، میں تو کبھی کبھی تحدیث نعمت کے طور پر کہہ دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے دنیا میں اتنا کچھ دیا جس کا میں حقدار نہیں تھا. لیکن ایسا کرنا کیا ایک نبی کے شایان شان ہے؟ ہرگز نہیں. نبی کیا یہ ایک عام شریف انسان کے بھی شایان شان نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.